مسلمہ کے قریبی بدبختوں نے ایک روز اس سے کہا، اے ہمارے نبی، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے امتیوں کے باغوں میں چلو اور وہاں پر نمازیں پڑھو۔ چنانچہ مسلمہ ان کے ہمراہ ایک باغ میں چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر وضو کیا۔ جب اس نے وضو کر لیا تو ریال نے اس باغ کے باغبان سے کہا کہ تم نبی صاحب کے وضو کا پانی لے کر کیوں نہیں اپنے باغ کو سیراب کرتے؟ اس سے تمہارا باغ سیراب و شاداب ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بنی حنیفہ کے لوگ کر چکے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ یمامہ سے کچھ لوگ بنی میریہ سے مدینہ طیبہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے وضو فرمایا تو ان لوگوں نے وہ پانی حاصل کر کے محفوظ کر لیا اور اپنے ساتھ یمامہ لے آئے۔ انہوں نے وہ پانی اپنے کنویں میں ڈال دیا۔ اس پانی کی برکت سے یہ ہوا کہ اس کنویں کے پانی کناروں تک بڑھ گیا، اور جب انہوں نے اس کنویں کے پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کیا تو وہ خشک زمینیں سرسبز اور شاداب ہو گئیں، اور ان میں اس قدر زیادہ زراعت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ مسلمہ نے یہ تمام واقعہ سن کر ہی اس باغ کا رخ کیا تھا۔ اس باغبان نے ریال کے کہنے کے مطابق مسلمہ کے وضو کا پانی لے کر اپنے باغ کے کنویں میں ڈالا اور اس کے پانی سے اپنے باغ کو بھی سیراب کیا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا باغ بالکل خشک ہو گیا اور کنواں بھی پانی سے خالی ہو گیا، مگر نتیجہ اس وقت ظاہر ہوا جب مسلمہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک شخص مسلمہ کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا، اے نبی محترم، میری زمین شورزدہ ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کی زمین کے لیے کی تھی۔ مسلمہ نے ریال کو اپنے قریب کیا اور اسے پوچھا، اے ریال، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اصل واقعہ بتلا کہ کیا ہوا تھا۔ ریال نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا، اے مسلمہ، ایک مرتبہ سلمہ جس کی زمین شورزدہ ہو گئی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے اس نے دعا کروائی۔ انہوں نے پانی کے ایک ڈول میں کلی کر کے پانی اسے واپس دیا اور اس نے اس ڈول کو اپنے کنویں میں ڈال دیا۔ اس پانی سے اس نے اپنی زمین سیراب کی تو اس کی زمین پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئی اور ایک مرتبہ پھر قابل کاشت ہو گئی۔ مسلمہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ ایک پانی سے بھرا ہوا ڈول لے کر آؤ۔ جب وہ پانی سے بھرا ڈول لے آیا تو اس نے اس میں سے پانی لے کر کلی کی اور اس کو کہا کہ یہ پانی اپنے کنویں میں ڈال دے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے کنویں میں بھی پانی کم سے کم تر ہو گیا اور اس کی زمینوں میں بھی شور اور زیادہ ہو گیا، بالکل ہی وہ برباد ہو گئیں۔ اسی طرح اس کے بعد ایک عورت آئی اور اس کو دعا کروانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے باغ میں لے گئی تاکہ اس کا باغ اور زیادہ پھلے پھولے۔ مسلمہ نے اس باغ میں جا کر دعا کی۔ اس کی دعا نے اپنا بہت زبردست اثر دکھایا، مگر یہ ظاہر اس وقت ہوا جب مسلمہ ذلیل و خوار ہو کر قتل ہو چکا تھا۔ وہ اثر یہ تھا کہ اس باغ کے تمام خوشے خشک ہو کر جھڑ گئے تھے، مگر اس کی شکایت کرنے وہ کہاں آتے، کیونکہ ان کو تو یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا نبی ایک جعلساز شخص تھا جو کہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ مسلمہ نے جو شریعت ایجاد کی تھی وہ بھی اسی کی طرح بالکل بے سر و پا قسم کی تھی، مگر اس نے یہ لحاظ ضرور رکھا تھا کہ معاشرہ کے بدگماش ترین افراد جلد از جلد اس کے چنگل میں ایسے پھنس جائیں کہ وہ پھر نکل نہ سکیں۔ اور ہوا بھی یہی، وہ لوگ جو کسی بھی مذہب سے بیزاری کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں، انہیں جب مذہب کے اندر رہتے ہوئے بدعمالی کو انجام دینے کا موقع ملے تو پھر انہیں اور بھلا کیا چاہیے تھا۔ مسلمہ نے جو شہرت اور کامیابی حاصل کی تھی اس میں ایک تو قبائلی عصبیت تھی اور دوسری اس کے غیر اخلاقی قوانین۔ ان قوانین کو یقیناً کوئی بھی مذہب یا معاشرہ قبول نہیں کر سکتا، مگر اس نے یہ قوانین بطور نبی نافذ کروائے تھے۔ در حقیقت وہ خود ایک نفسیاتی مریض تھا جو بہت جلد شہرت اور کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ مسلمہ نے جو کام بھی کیا کمال کیا۔ شراب کو اس نے سب سے پہلے حرام سے حلال قرار دے کر اپنے پیروکاروں کے دل جیت لیے۔ اب اس کے پیروکار کھلے عام شراب بناتے اور پیتے پلاتے تھے۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتے، یہ تو ان کے نبی کا حکم تھا۔ دوسرا، اس نے فعل کبھی یہ کیا کہ زنا کو مباح قرار دے دیا۔ زنا کو یا غیر قانونی اختلاط کو اس نے یہ کہہ کر جائز قرار دیا کہ انسان کو قدرت نے آزاد پیدا کیا ہے، پھر اس درجہ سخت پابندیاں کیوں لگائی جائیں۔ یہ ایسا فیصلہ تھا کہ اس کی طرف ہر جانب سے بدفعل اور بدگماش افراد جوگ در جوگ آنے لگے۔ اس ملعون نے ایک طرف تو زناکاری کی حوصلہ افزائی کی، مگر دوسری طرف اس نے شادی پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دیں۔
اس کا ایک حکم بالکل ہی غیر فطری اور غیر اخلاقی تھا، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی حال میں اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، ہاں اگر یہ بیٹا مر جائے تو پھر وہ اپنی بیوی سے قربت کر سکتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز اور عجیب و غریب قانون تھا جس کی مثال نہ پہلے کبھی تھی اور نہ بعد میں کبھی قائم ہوگی۔ مسلمہ نے شادی بیاہ کی تمام رسومات کو منسوخ کر کے یہاں تک کہہ دیا کہ نکاح میں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میاں بیوی تنہائی میں بھی یہ کر لیں تو پھر بھی بالکل درست تسلیم کیا جائے گا۔ شادی کے سلسلہ میں اس نے مزید پابندی یہ لگائی کہ چچا، پھپھی، ماموں، خالہ کی بیٹیوں اور بیٹوں کے آپس میں رشتے قطعاً نامناسب ہیں، مگر اس نے زنا کے سلسلہ میں کوئی پابندی عائد نہیں کی بلکہ کھلی چھٹی دے دی۔ مسلمہ نے متعدد عورتوں سے نکاح نامناسب قرار دے رکھا تھا، مگر بدکاری کی خاطر اس نے ایسا کوئی بھی قانون وضع نہیں کیا تھا، بلکہ اس فعل بد کو اس نے مباح قرار دے رکھا تھا۔ مسلمہ ایک قدم اور بڑھا کر اس نے ایک اہم ترین سنت کو یکسر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، وہ یہ کہ اس نے ختنہ کروانے کو حرام فعل قرار دے دیا۔ اس کا جواب اس نے یہ بتلایا کہ اس طرح گویا یہود کی تقلید ظاہر ہوتی ہے۔ اس بدبخت نے یہ تو کہہ دیا کہ اس طرح یہودیوں کی تقلید ظاہر ہوتی ہے، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ ختنہ نہ کروانے سے تو عیسائیوں اور مشرکوں کی تقلید ظاہر ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے قوانین کا تو اس نے مذاق اڑایا ہی، مگر اس نے روزوں کا بھی مذاق اڑایا۔ اس نے رمضان المبارک کو یہ کہہ کر منسوخ کر دیا کہ روزہ تم لوگ ضرور رکھو، مگر اب تم لوگ ایسا کرو کہ روزہ صرف رات بھر کا ہونا چاہیے، یعنی غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک۔ یہ بد کردار اور بادعمال لوگوں کے لیے تو ایک نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بلاد عرب میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہوتے ہیں اور سارا دن موسم حد درجہ گرم رہتا ہے، مگر رات کو موسم میں قدر خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمہ کی تعلیمات نے بعض لوگوں پر ایسا اثر ڈالا کہ عرصہ دراز تک وہ لوگ اسی کے زیر اثر مذہبی امور بجا لاتے رہے۔ اسمعی نے ایک روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ نماز تو ادا کر رہا تھا مگر اس کی سمت بالکل بھی درست نہ تھی، یعنی وہ قبلہ رخ نماز ادا نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے ملاحظہ فرمایا کہ اس اعرابی نے پہلی رکعت میں جو قرات کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص نے فلاں بھائی جس نے اپنی نماز پست آواز میں پڑھی اور اپنے تھیلے میں سے مسکین کو کھانا کھلایا اور اپنے اونٹوں اور بکریوں کو اپنی منزل تک بحفاظت لے آیا۔ دوسری رکعت جب اس نے شروع کی تو اس نے جو قرات کی اس کا ترجمہ یہ تھا: ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہماری بیٹیاں، ہمارے نواسے اور ہمارے دور کے قرابتدار مردوں کی اولاد۔ انہوں نے ایک اعرابی کو نماز کے اختتام کے بعد کہا: اے شخص، جو کچھ تم نے نماز میں پڑھا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق کلام پاک سے تو دور کا بھی نہیں ہے، کیا یہ تمہاری اپنی اختراع ہے؟ اس اعرابی نے کمال بے نیازی سے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ سب کچھ کیا ہے، مگر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ میری اختراع ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری پھوپھی نے 40 برس قبل مسلمہ رسول اللہ سے سیکھا تھا اور پھر ہمیں بھی ایسا ہی سکھایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے جو علامات اپنے پیروکاروں کو بتلائے تھے وہ دراصل قرآن کریم کی صورتوں کی نقل ہوا کرتی تھی۔ اس نے سورہ العادیات کی طرز پر ایک اپنی صورت بھی وضع کی تھی جس میں اس نے کہا: قسم ہے کھیتی کرنے والوں کی، اور قسم ہے کھیتی کاٹنے والوں کی، اور قسم ہے بھوسا صاف کرنے والوں کی، گیہوں کو ہوا میں اڑانے والوں کی، قسم ہے آٹا پیسنے والوں کی، قسم ہے روٹی پکانے والوں کی، اور قسم ہے سالن پکانے والوں کی، اور قسم ہے تیل اور گھی کے لقمے کھانے والوں کی کہ تمہیں بادانشین عرب قوم پر فضیلت دی جائے گی۔ اس طرح اس نے سورہ الفیل کے مقابلہ میں جو صورت وضع کی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ہاتھی اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، اس کی دم بدرما ہے، اس کی سونڈ بھی ہے، یہ ہمارے رب کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ اس کی نبوت کے دعویٰ کو مستحکم کرنے میں علاوہ دیگر عوامل کے ایک کام اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا کہ نبوت کی دعوے دار ایک عورت بھی اس کی حمایتی بن گئی تھی۔ یہ عورت سجا بنت حارث تھی۔ مسلمہ کی توقعات سے بھی زیادہ اس کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی کہ اسی زمانہ میں اس نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر تو اس کے لیے بڑی خوش کن تھی۔ اس نے فوری طور پر رحال کو حکم دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ایک بہترین فوج تیار کرے تاکہ مدینہ پر قبضہ کیا جائے۔
اسے یہ تو معلوم تھا کہ حضرت اسامہ ایک فوج لے کر مدینہ سے باہر جا چکے ہیں، چنانچہ اس نے اب اپنی پوری توجہ اسی پر مرکوز کر ڈالی۔